ثم یمیتکم، پھر ہم تمہیں مردہ کریں گے، جی ثم یحییکم، پھر ہم تمہیں زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں ہم اپنی بارگاہ میں بلائیں گے۔ بے شک بے شک۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی ایک ہے بے شک۔ اور موت ایک ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ زندگی بولیے نا ایک ہے اور موت بھی، لیکن قرآن کہتا ہے زندگی ایک نہیں بلکہ زندگی دو ہے، اور زندگی ہی دو نہیں بلکہ موت بھی دو ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کنتم امواتا، تم مردہ تھے، ہم تو اپنی زندگی کا آغاز زندہ، بچہ پیدا ہوا ہم نے سمجھا کہ زندگی مل گئی، موت آئی، یہی دو میں زندگی اور موت میں سوچتے ہیں کہ انسان کا معاملہ ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے موت پہلے ہے، موت بولیے موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے، پھر اس زندگی کے بعد پھر موت ہے، پھر اس موت کے بعد پھر زندگی ہے، اور پھر اس زندگی کے بعد خدا کی بارگاہ میں پہنچنا۔ اسے ہم نے تفصیلاً سمجھا۔ زندگی کتنی ہے؟ آپ کتنے سال جیتے ہیں؟ بولیے 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 80 سال، کوئی 90 سال، کوئی 50 سال، کوئی 40 سال، کوئی 30 سال، مگر زندگی نہ 50 سال کا نام ہے، زندگی نہ 60 سال گزارنے کا نام ہے، زندگی نہ 80 سال گزارنے کا نام ہے، بلکہ زندگی کیا ہے؟ وہ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے بولتے رہیے آپ، میں وہ خطاب نہیں کر رہا ہوں کہ جس میں نعرے لگے۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے روتا ہے کہ نہیں؟ بچی پیدا ہوئی روتی ہے کہ نہیں؟ جی۔ اور اگر وہ نہ روئے تو گھر والے رونا، تو گھر والے روتے ہیں کہ بیٹا ہوا پیدا ہوا مگر رویا نہیں۔ جب بیٹا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، تو فوراً امام صاحب کو خبر کرتے ہیں، حافظ جی ہمارے وہاں بچہ پیدا ہوا ہے، آپ اس کے کان میں اذان اور اقامت کی ہوتا ہے کہ بولیے، بچے کے کان میں ایک کان میں اذان دلائی جاتی ہے، دوسری کان میں بتائیے اقامت، اور یہ پہلی اذان و اقامت ہے کہ جس کے بعد نماز ہوئی۔ بھائی بچے کے کان میں آپ نے اذان دلائی، اذان کے بعد جب اقامت ہوتی ہے تو اقامت کے بعد فوراً نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ مسجد میں اذان ہوئی، جب تک اذان ہوئی تب تک ابھی آپ انتظار کر رہے ہیں کہ اقامت ہوگی کہ نہیں۔ جیسے ہی اقامت ہوئی فوراً جماعت تیار ہوئی، تو اقامت کے بعد نماز کی تیاری ہوتی ہے، جماعت کی تیاری ہوتی ہے۔ مگر جب بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے تو اس کے بعد نماز پڑھتے ہو؟ سبھی بولو نا، نہیں۔ یہ پہلی اذان و اقامت ہے کہ جس کے بعد نماز نہیں۔ یہی بچہ بڑا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، مر گیا، مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ، یہ پہلی نماز جنازہ ہے، یہ پہلی نماز ہے کہ جس سے پہلے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ نماز جنازہ پڑھتے تو اذان ہوتی ہے، اقامت دی جاتی ہے، بچہ پیدا ہوا تو اذان اقامت،
مر گیا نہ اذان نہ اقامت بلکہ صرف نماز جنازہ. زندگی کیا ہے؟ زندگی کتنی ہے؟ بچے کے کان میں اذان و اقامت دلا کر کے اور نماز جنازہ سے پہلے اذان و اقامت نہ دلوا کر بندوں کو رب نے یہ پیغام دیا کہ اگر تو تصور کرتا ہے کہ زندگی 60 70 80 سال کا نام اشرف فیضان سرکار کلا مسلک اعلی حضرت. زندگی اگر تم یہ سوچ کے رکھے ہو کہ جوان ہیں بوڑھے ہو جائیں گے تب جو ہے کچھ اچھا کام کریں گے، یہ بچے ہیں تو جوان ہو جائیں گے تب نیکیاں کریں گے، یہ ذہن سے نکال دو. اللہ نے اسلام میں اذان و اقامت اور نماز جنازہ کی جو شکل بتائی ہے یہ تمہیں پیغام دے رہی ہے کہ زندگی ایک لمبے سفر کا نام نہیں ہے بلکہ زندگی اتنے ہی وقفے کا نام ہے جو اقامت اور نماز کے درمیان ہوتی ہے. پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے. کیا کہا؟ مر جاؤ مرنے سے. یہ حدیث ہے، کسی عالم کا قول نہیں، کسی امام آدمی کا قول نہیں، ہمارے آقا کا قول ہے. مر جاؤ مرنے سے پہلے. آپ مرنے سے پہلے مر کے دکھائیے. کوئی یہاں پہ بگروا میں ہے جو مرنے سے پہلے مر جائے؟ جبکہ قرآن صاف طور سے کہتا ہے، اسلام صاف طور سے کہتا ہے کہ موت کا وقت متعین ہے. نہ موت اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے نہ موت اپنے وقت کے بعد آئے. جو تقدیر میں لکھ دیا ہے جتنی زندگی اتنا ہی تمہیں اس دنیا میں جینا. مگر حضور فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں مر جاؤ مرنے سے. تو یہ بتاؤ مرنے سے پہلے کوئی مر سکتا ہے؟ ہاں نہیں تو بولے نا. مر سکتا ہے؟ ارے مرنے سے پہلے لوگ کہیں گے خودکشی کر لیں کیا؟ اگر خودکشی بھی کرو گے تو وہ بھی وقت پر موت ہوگی. جا کے دریا میں کود جاؤ گے وہ بھی وقت پر موت ہوگی. جا کے کسی ٹرین میں آگے جا کر کے کٹ جاؤ گے تو بھی وقت پر موت ہوگی. مرنے سے پہلے کوئی مر سکتا ہے؟ بولیے. جبکہ سرکار کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. آج اس فلسفے کو سمجھنا ہے، اور اگر اس فلسفے کو ہم نے سمجھ لیا تو یقیناً ہم نے سمجھ لیا کہ یہ دنیا کیا ہے اور بزرگوں نے اس دنیا کو کیسے گزارا. جی توجہ ہے آپ کی؟ انسان جسے کہتے ہیں، انسان جسم اور روح کے مجموعے کا نام. انسان کسے کہتے ہیں؟ جسم، یہ جسم ہے، اس کے اندر روح ہے، یہ انسان. روح نکل جائے تو انسان نہیں، اور صرف روح ہو تو انسان نہیں، جسم. انسان اسی وقت انسان کہلاتا ہے جب جسم بھی ہو اور روح بھی ہو. اگر صرف روح ہے جسم نہیں تو انسان نہیں، اور اگر جسم ہے روح نہیں تو بھی وہ انسان نہیں بلکہ وہ مردہ. اب انسان نام ہے جسم اور روح کا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کی خواہشیں بھی الگ رکھی. جسم کی خواہش کچھ اور ہے، روح کی خواہش کچھ اور. جی بے شک. کیونکہ جسم مٹی سے بنا ہے، اسی لیے جسم مٹی کی چیزیں مانگتا ہے،
روح یہ عرشی ہے، اس لیے روح چاہتی ہے کہ تم اللہ کا ذکر اور عبادت کرو۔ واہ واہ، آپ دیکھیں یہ جسم، چاہے پانی ہو، چاہے کھانا ہو، چاہے دانا ہو، چاہے پھل ہو، چاہے فروٹ ہو، یہ سب کچھ غذائیں جسم کی ہے، روح کی نہیں، کیونکہ جسم مٹی سے ہے، اسی مٹی سے مٹی کو غذا دی جا رہی ہے۔ جسم کی غذا یہ زمین سے ہے، جسم کی غذا یہ خاک اور مٹی سے ہے، مگر یہ روح فرشی نہیں بلکہ عرشی ہے۔ اسی لیے یہ روح چاہتی ہے کہ بندہ عبادت کرے، بندہ ذکر کرے، بندہ اللہ کی بندگی کرے، بندہ واہ واہ ذکر واہ میں واہ، رہے۔ یہ روح تمہیں کہتی ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ تو جسم کی خواہش الگ اور روح کی خواہش الگ، دونوں کی الگ ہے۔ جسم جب بھی کھانا مانگے گا تو سمجھنا کہ روح نے نہیں مانگا بلکہ تمہارے جسم نے مانگا، اور جب بھی مسجد کی طرف تمہیں کوئی چیز لے جائے گی تو سمجھنا کہ جسم نہیں لے گیا ہے بلکہ تمہاری روح تمہیں مسجد کی طرف لے کے گئی ہے۔ جی اتنا سمجھ گیا؟ انسان جسم اور روح کا نام ہے۔ جسم کی خواہش الگ، روح کی خواہش الگ۔ دونوں میں روح کبھی نہیں مرتا بلکہ مرتا جسم ہے۔ جب انسان پر موت آتی ہے تو روح کبھی نہیں مرتی، مرتا کیا ہے انسان کا جسم۔ اور اس کی مثال دیکھ لو، جو مرا اسی کو آپ نہلا رہے ہیں۔ آپ کہیں روح کو نہلاتے ہو؟ بولو، بگرگوا میں نہلاتے ہیں روح کو؟ جسم جو مرا ہے اسی کو نہلا رہے ہیں، جو مرا ہے اسی کو کفن دے رہے ہیں، جو مرا ہے اسی کو چارپائی پہ لٹائے ہیں، جو مرا ہے اسی کا جنازہ نکال رہے ہیں، جی جی، جو مرا ہے اسی کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، جو مرا ہے اسی کو قبرستان میں قبر میں دفن کر رہے ہیں، مگر روح مرتی نہیں۔ بے شک بے شک، مرتا جسم ہے تو جو مرتا ہے اسی کو دفن کیا جاتا ہے، جو مرتا ہے اسی کو کفن دیا جاتا ہے، جو مرتا ہے اسی کی نماز جنازہ ہوتی ہے۔ روح تو پہلے بھی زندہ تھی، تیرے جسم بھی زندہ ہے اور تیرے مرنے کے بعد بھی جسم زندہ رہتی ہے۔ اتنی بات سمجھ۔ اب تیسری بات، پوری توجہ اب حدیث کا مفہوم سمجھنے کے لیے۔ جسم میں جب تک روح ہے، یہ ہمارا جسم ہے، اس کے اندر روح ہے، تبھی تو ہم زندہ ہیں۔ جسم میں جب تک روح ہے تب تک وہ روح آپ کے ایک ایک بدن کی محتاج ہے۔ وہ روح آپ کے پیر کی محتاج ہے جس کے ذریعے چلتی ہے، وہ روح آپ کی آنکھ کی محتاج ہے جس کے ذریعے دیکھتی ہے، وہ روح آپ کی زبان کی محتاج ہے جس کے ذریعے بولتی ہے، وہ روح آپ کے کان کی محتاج ہے جس کے ذریعے سنتی ہے، وہ روح آپ کے عقل کی محتاج ہے جس کے ذریعے سوچتی ہے، وہ روح آپ کے دل کی دھڑکن کی محتاج ہے جس کے ذریعے اس کا قوام باقی رہتا ہے۔ روح جب تک جسم میں ہے محتاج ہے۔ جی، روح کیا ہے؟ محتاج، بولیے، محتاج، کس کی محتاج ہے؟ آپ کے ہاتھ کی محتاج ہے۔ روح اگر کسی چیز کو پکڑنا چاہے تو آپ کے ہاتھ سے ہی پکڑے گی۔ روح اگر کسی چیز کو دیکھنا چاہے تو آپ کی آنکھ کی محتاج ہے، اگر سننا چاہے تو آپ کے، لیکن جیسے ہی یہ روح جسم سے آزاد ہو گئی، بتاؤ پاؤں کی محتاج ہے؟ بولو بولو،
آنکھ کی محتاج ہے، پیر کی محتاج ہے، زبان کی محتاج ہے، دماغ کی محتاج ہے. جب تک یہ روح تمہارے جسم میں ہے تب تک یہ محتاج ہے. جیسے ہی یہ روح تمہارے جسم سے نکل گئی، نہ پاؤں کی محتاج، نہ ہاتھ کی محتاج، نہ ناک کی محتاج، نہ کان کی محتاج، نہ آنکھ کی محتاج، نہ دماغ کی محتاج. اب فلسفہ سمجھ میں آ گیا. جو تم ہم پر اعتراض کرتے ہو کہ ہم بگروا کی زمین سے غوث اعظم کو کیوں یاد کرتے ہیں جی جی اور غوث اعظم کی مدد کیسے ہوگی؟ ارے غوث اعظم جب زندہ تھے تب بھی غوث اعظم اپنی ہاتھ کے محتاج، آنکھ کے محتاج، زبان کے محتاج، دماغ کے محتاج. مگر جیسے ہی غوث اعظم کے جسم سے یہ روح آزاد ہوئی، اب غوث اعظم نہ ہاتھ کے محتاج، نہ زبان کے محتاج، نہ دماغ کے محتاج. اسی لیے اولیاء اللہ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہے کہیں بھی پکارے چاہے میرا غوث ہو، میرا خواجہ ہو، ان کی روح سنتی بھی ہے اور مدد بھی کرتی ہے. واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضور سید عالمگیر اشرف صاحب قبلہ فیضان مخدوم اشرف، فیضان مخدوم اشرف. یہ فلسفہ ہے. جب تک وہ آپ کے اندر ہے تب تک وہ محتاج کسی ولی کے جسم میں بھی ہے. تب تک وہ روح لطیف نہیں بلکہ کثیف ہے. جیسے ہی وہ جسم سے روح نکلی اس کی کثافت ختم ہو جاتی ہے. اب مسافت کوئی معنی نہیں رکھتا، اب دوری کوئی معنی نہیں رکھتا. اسی لیے سنی جب جشن غوث اعظم کرتا ہے تو کہتا ہے یا غوث اعظم المدد، کیونکہ اسے پتا ہے کہ غوث اعظم بغداد میں لیٹے ہیں مگر ان کی مدد ہم غریبوں تک پہنچ جائے گی. بے شک بے شک. تو انسان نام ہے جسم اور روح کا. جی کس کا نام ہے؟ بولیے نا. دیکھیے میں ایسا مقرر ہوں جو آپ کو سبحان اللہ نہیں بولنے کے لیے کہتا ہوں. جو بات میں کہہ رہا ہوں اسی کو ریپیٹ کیجیے. انسان نام ہے جسم اور یہ سمجھیے کہ کبھی مدرسے میں گئے تھے پڑھنے کے لیے اور استاد آپ سے کہتا تھا کہ دہراؤ، تو یہ سمجھ لیجئے کہ جلسہ بھی ایک درسگاہ ہے جہاں پہ آپ کو تعلیم بھی دی جا رہی ہے اور تربیت کی جا رہی ہے. اب ایک بات بتائیے، حضور نے کیا کہا؟ مرنے سے پہلے اب ایک آدمی مر گیا، توجہ، یہ آدمی مر گیا. اب مرنے کے بعد ایک گلاس پانی پی سکتا ہے؟ بولو. بہت زیادہ گلاب جامن کا شوقین تھا، کھا سکتا ہے؟ پراپرٹی اس نے اپنے بیٹوں کے نام نہیں کی تھی، کر سکتا ہے؟ خزانہ اس نے کھیت میں دفن کیا تھا، بتا سکتا ہے؟ پڑوس سے دشمنی تھی وہ نکال سکتا ہے؟ کچھ کر سکتا ہے؟ اس کا پڑوس سے حسد چلتا تھا، جنون رکھتا تھا، وہ کر سکتا ہے؟ کچھ کر سکتا ہے؟ اب مرنے کے بعد نہ اس کی کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے. مرنے کے بعد اگر وہ کسی کا دشمن تھا تو دشمنی نہیں کر سکتا. مرنے کے بعد اگر مرنے سے پہلے اس کے دل میں کسی کا حسد تھا تو حسد نہیں، دشمنی تھی تو دشمنی نہیں. تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ مرنے سے پہلے مر جاؤ. یعنی جو چیز مرنے کے بعد مرتی ہے، توجہ، جو چیز مرنے کے بعد مرتی ہے اسے مرنے سے پہلے مار ڈالو. اللہ. جو چیز مرنے کے بعد مرتی ہے، مرنے کے بعد دشمنی مر جاتی ہے،
مرنے کے بعد نفاق مر جاتا ہے، مرنے کے بعد حسد مر جاتا ہے، مرنے کے بعد ایک فٹ نالی کا جھگڑا مر جاتا ہے، مرنے کے بعد کھیت کھلیان کے سارے جھگڑے مر جاتے ہیں۔ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں جو چیز مرنے کے بعد مرنے والی تھی، اے میرے غلاموں، مرنے سے پہلے حسد مار ڈالو، مرنے سے پہلے دشمنی مار ڈالو، مرنے سے پہلے خواہشات نفس مار ڈالو، مرنے سے پہلے ایک دوسرے سے جلن مار ڈالو۔ جو چیز مرنے کے بعد مرنے والی ہے، اے تو اسے مرنے سے پہلے مار ڈالو۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید عالمگیر اشرف صاحب قبلہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب اولیاء کرام پر موت آتی تھی تو مرنے والی چیز کوئی رہتی ہی نہیں، بلکہ وہ حسد مار ڈالتے، دشمنی مار ڈالتے، وہ اپنے نفس کو مار ڈالتے۔ جب ساری چیزیں وہ مار ڈالتے تھے تو مرنے والی کوئی چیز رہتی نہیں، اس لیے دنیا سے مسکراتے ہوئے جاتے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے حضرت، بہت خوب۔ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اچھا بتاؤ، میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جی جی، ایسا تو نہیں لگ رہا کہ کسی یونیورسٹی میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں، اگرچہ موضوع سخت ہے لیکن میں بہت آسان کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ میری بات آپ کے ذہن میں آ جائے، جی اصلاح بھی ہو۔ انسان کو مرنا ہے، انسان کو جانا ہے، چند جن کی زندگی ہے، کسی کو ہمیشہ رہنا نہیں۔ مصطفیٰ کہتے ہیں اے میرے غلاموں، مار ڈالو، یہ دشمنیاں مر جائیں گی، یہ حسد مر جائیں گے، یہ خواہشات نفس سب مر جائیں گے۔ جو مر جائیں گے اسے پہلے ہی مار ڈالو جی، تاکہ تمہاری موت بہت آسان ہو جائے۔ ایک بزرگ کا واقعہ سناؤ، اور بہت پرانے بزرگ نہیں، مؤلف قانون شریعت قاضی شمس الدین، جب منزل حق میں آپ تھے اس وقت کا واقعہ۔ جی جی، ایک بابا جی تھے، مجذوب تھے، پاگل ٹائپ کے رہتے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، مگر قاضی شمس الدین صاحب ان کا بڑا احترام تھا، کہ اللہ والوں کی منزل اور مقام کس روپ میں ہے یہ ہر بندہ نہیں جان سکتا۔ ہر بندہ نہیں جان سکتا، بے شک۔ تو شاگردوں نے آ کے خبر دی، حضرت وہ جو بابا جی ہیں، جو آپ وہ آتے ہیں تو اچھے سے بٹھاتے ہیں، چائے اور ٹوسٹ کھلاتے ہیں، بابا جی جانتے کیا بولے؟ ہاں کیا بولے؟ کہا بابا جی چوراہے پہ بیٹھے ہوئے ہیں سکراول کے، کہہ رہے ہیں نہ تو میرا خدا، نہ تو میرا نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں؟ حضرت کہہ رہے نہ تو میرا خدا، نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات۔ حضرت یہ تو کفر ہے، وہ جن کو آپ عجیب بات کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، آنے تو میں اسے پوچھتا ہوں۔ وہ بابا جی آئے، کہا حضرت ہم نے آپ کے تعلق سے سنا کہ آپ بڑی عجیب و غریب بات کر رہے ہیں، آپ پر توبہ لازم ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو میرا خدا، نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات، یہ آپ نہیں بولتے، میں تیری بات، یہ آپ نے کہا ہے سر؟ کہا بچوں نے جو آگے خبر دی تھی بات صحیح ہے؟ کہاں صحیح ہے؟ کہا آپ نے کہا ہے چکن چلی کھاؤ، تو میں نے اپنے نفس سے کہا نہ تو میرا خدا، میں نے اپنے نفس سے کہا نہ تو میرا خدا، نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں؟ حضور میں نے یہ بات تو اپنے نفس سے کہی تھی،
کیونکہ ہم اپنے نفس کے کہنے پہ زندگی نہیں گزارتے بلکہ زندگی گزارتے ہیں اسی مالک کے کہنے پر جس نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، جس نے ہمیں حیات دی ہے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، یہ سب کچھ کسی اور کے لیے نہیں ہے بلکہ پروردگار کے لیے۔ واہ 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 سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید عالمگیر اشرف صاحب قبلہ فیضان مخدوم اشرف۔ انسان خواہشوں کا غلام مت بنے۔ آج انسان نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ کعبے سے تو بتوں کو نکال دیا، مگر ہم نے دل میں بہت سے بتوں کو سجائے رکھا ہے۔ شرط یہ ہے اپنے دل کو میں اللہ کو لانے کے لیے دل سے بتوں کو نکالنے کی ضرورت ہے، نفس کو تابع کرنے کی ضرورت ہے، نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ اب انسان مرتا ہے، انسان مرتا ہے نا، تو مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ کفن دفن کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ کفن کرتے ہو، دفن کرتے ہو، رشتہ داروں کو خون کرتے ہو، ابا کا انتقال ہو گیا، سب آ جاتے ہیں، خوب روتے ہو، دھوتے ہو، اس کے بعد پھر قبرستان لے کے جاتے ہو اور اسے دفن کرتے ہو۔ یہی کرتے ہو نا؟ ہاں نہیں بولو، یہی کرتے ہو۔ لیکن کبھی تم نے یہ سوچا جس جسم کو دفن کر رہے ہیں، جس جسم کو نہلا رہے ہیں، جس جسم کو کفن دے رہے ہیں، اور جس جسم سے روح نکلی ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا؟ جسم جو لاش کی شکل میں اسے کفن دیا جا رہا، جو لاش کی شکل میں اسے نہلایا جا رہا، اسے چرپائی پہ لٹایا جا رہا ہے، اسے مسجد کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اسے قبرستان میں لے جایا جا رہا ہے، اسے قبر و گڑھا کھود کر کے دفن کیا جا رہا ہے۔ مگر آپ نے یہ سوچا کہ جس روح کو فرشتوں نے نکالا ہے، اس بیچ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ روح نکالنے کے بعد سے قبر تک دفن کرنے وقت کیا ہوتا ہے روح کے ساتھ؟ تو ابو داؤد کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب ولیوں کی روح نکالتا ہے، جب ولیوں کی روح نکالتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس روح کو نکالنے سے پہلے فرشتوں 500 سے زیادہ فرشتوں کے ساتھ ملک الموت کو روح نکالنے کے لیے بھیجتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی موت نکلتی ہے، جو روح نکلتی ہے، اور وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ یفرغ علیک السلام، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ پھر وہ بندے مومن کہتا ہے وعلیک السلام، تجھ کو سلام اور اللہ کا سلام، سلام کا جواب۔ یہ روح قبض کی جاتی ہے۔ اب ادھر آپ لوگ جسم کو نہلاتے ہو، دھلاتے ہو، کفن دیتے ہو، قبرستان لے جانے کی تیاری کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بندے مومن کی روح کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے۔ کہاں بلاتا ہے؟ اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے، اور جب اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے تو بلانے کے بعد اس روح سے کہلاتا ہے اے فرشتوں اس روح سے کہو کہ میرا سجدہ کرے، اس روح سے کہو میرا سجدہ کرے۔ وہ روح اللہ کا سجدہ کرتی ہے۔ جب وہ سجدہ کر لیتی ہے، ادھر جیسے ہی آپ جسم کو قبر میں ڈالتے ہیں اور مٹی برابر کرتے ہیں، ویسے ہی وہ روح سجدہ کرنے کے بعد
انسان کے قبر میں جسم میں داخل ہو جاتی ہے. اتنی بات سمجھ گئے؟ بولو سمجھ گئے کہ نہیں؟ اب میرا سوال آپ سے، توجہ، قبر میں زیارت کس کی ہوگی؟ حضور. روح کو سجدہ سب سے پہلے کس کا کرایا گیا؟ اللہ. روح نے دیدار اللہ کا کیا. روح سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں گئی، اس کے بعد قبر میں جانے کے بعد وہ حضور کی زیارت اور دیدار کرے. یہی ہے. اب میرا سوال آپ سے ہے، آپ اگر کلیکٹر سے ملنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اسسٹنٹ کلیکٹر سے ملو گے یا کلیکٹر سے؟ اسسٹنٹ سے ملو. کسی نیتا سے ملنا چاہتے ہو تو پہلے پی اے سے ملو گے کہ پہلے نیتا جی سے ملو گے؟ جو ان کی پی اے ان سے ملو گے. کسی تھانے دار سے ملنا چاہتے ہو تو پہلے پولیس والے سے ملو گے کہ تھانے دار سے ملو گے؟ دنیا کا طریقہ ہے، پروٹوکول ہے کہ بندہ جب کسی بڑے سے ملاقات کرتا ہے تو اس سے پہلے چھوٹے کی ملاقات کرتا ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں کہ بڑے کی ملاقات پہلے ہو اور چھوٹے کی ملاقات بعد میں. بڑے کی ملاقات بعد میں ہوگی، چھوٹے کی ملاقات پہلے ہوگی. خلیفہ کی ملاقات پہلے ہوگی، پیر صاحب کی ملاقات بعد میں ہوگی. یہ دنیا کا ادب، دنیا کا پروٹوکول، دنیا کا ایک سسٹم. لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ روح کو سب سے پہلے اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے، پھر قبر میں مصطفیٰ کی زیارت کراتا ہے. تو بتاؤ اللہ بڑا یہ رسول اللہ ہونا تو یہ چاہیے پہلے روح کو رسول اللہ کی زیارت کراتا، بعد میں خود اپنا دیدار کراتا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ پہلے اپنا دیدار کراتا ہے، بعد میں قبر میں رسول اللہ کا دیدار کراتا ہے. میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے رب کائنات، دنیا کا اصول، دنیا کا پروٹوکول، دنیا کا ادب کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے کی ملاقات سے پہلے چھوٹے کی ملاقات. بڑے سے ملنا ہو تو پہلے چھوٹے سے ملیں گے، کلیکٹر سے ملنا ہو تو پہلے اسسٹنٹ سے ملیں گے، نیتا سے ملنا ہو تو پہلے اس کے پی اے سے ملیں گے، دروگا سے ملنا ہو تو پہلے پولیس سے ملیں گے، پیر سے ملنا ہو تو پہلے خلیفہ سے ملیں گے. مگر تیرا دستور نرالا، تیرا معاملہ الگ. تو سب سے پہلے روح کو اپنا دیدار کراتا ہے، بعد میں قبر میں مصطفیٰ کا دیدار کراتا ہے. یہ معاملہ الٹا کیوں ہے؟ یہ معاملہ الٹا تو رب نے کہا نادان تجھے پتا نہیں ہے، جب میں کسی کو حج کراتا ہوں تو سب سے پہلے مکہ بلاتا ہوں، سب سے پہلے کہاں بلاتا ہوں، بعد میں کہتا ہوں کہ مدینہ جا. میں مکہ اس لیے بلاتا ہوں تاکہ جو بھی گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کے معاملات اس بندے کے رہ گئے ہوں، میری بارگاہ میں آنے کے بعد وہ پاک و صاف ہو جائے اور میرے محبوب کے شہر میں جائے تو گناہوں سے دھلا ہوا وہ گنبد خضرا کی زیارت کرے. تو جس طرح میں ایک زائر کو، عازم حج کو پہلے مکہ بلاتا ہوں، حجر اسود چباتا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کراتا ہوں، صفا مروہ کی سعی کراتا ہوں، مینا میں قیام کراتا ہوں، مزدلفہ میں روکتا ہوں، عرفات میں دعا مانگنے کے لیے کہتا ہوں تاکہ ایک بندے تیرے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ معاف ہو جائے. تجھے میرے محبوب کے شہر میں جانا ہے، میرے محبوب کا دیدار کرنا ہے.
ایسے ہی میں اس روح کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہوں تاکہ روح کے صغائر معاملات ختم ہو جائے اور قبر میں جب مصطفیٰ کی زیارت کرے تو ایسا کرے کہ جیسے سامنے مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے. یہ روح کے ساتھ ہوتا ہے. آج تک تم نے جسم کے ساتھ جو کیا وہ تمہیں پتا ہے. آج ہم نے بتایا کہ روح کے ساتھ وہ معاملہ ہوتا ہے کہ تاکہ قبر میں جب فرشتے پوچھے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل تو بندہ ایک دم کہا آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں. بغرونہ میں جب ربیع الاول آتا تھا ہم گھروں کو سجاتے تھے, ہم جھنڈے لگاتے تھے, جلوس نکالتے تھے, نعتیں پڑھتے تھے, نعتیں سنتے تھے, ان کی محفلیں کرتے تھے اور نام مصطفیٰ پہ اپنی زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. ارے اسے کون نہیں جاتا؟ ہم صرف ان کے کلمہ کو نہیں ہیں بلکہ ہم تو ان کے غلام ہیں, ہم تو ان کے عاشق ہیں, ہم تو ان کے در کے کتے ہیں. پاک ہوتی ہے تب جا کر کے وہ نبی کا دیدار اس کے اعتبار سے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ٹائم پہ تو بولو ہاں بس ایک بات ہے کیونکہ میں واقعات بولنے کا عادی نہیں ہوں اور میں ان باتوں کو بالکل نہیں بولتا جو باتیں عام طور سے بولی جاتی ہیں. محدث اعظم کا ایک شعر ہے موت آئے تو در پاک نبی پر سید ورنہ تھوڑی سی زمین ہو شہ سمنا کے قریب. ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے, آپ کو جتنے بھی بیٹھے ہیں, یا اللہ ہمیں موت دے تو مدینے میں. بتاؤ خبروا والے ہیں کہ نہیں؟ مرنا تو ہے ہی نہیں, لیکن اگر مدینے میں موت آ جائے تو یہ ہماری معراج ہے. ایک صاحب نے کہا یہ جی پاگل ہے, انسان کا عمل ساتھ دے گا, مدینے میں مرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ جو تم نے دنیا میں کیا ہے وہ کام دے گا. اچھا کیا ہے تو قبر میں اچھا ہوگا, برا کیا ہے تو برا ہوگا. یہ سنیوں کو کیا ہو گیا کہ جو کہتے ہیں اللہ مدینے میں موت آ جائے, بغداد میں موت آ جائے, اجمیر میں موت آ جائے, پیشوشا میں آ جائے, ولیوں کی بغل میں میری قبر بنا دو. جو عمل ہے وہی قبر میں اس کی جزا و سزا. اچھا کیا ہے تو اچھا, برا کیا تو برا. ان ولیوں کی سنگت کا کیا فائدہ؟ یہ بات ہوتی ہے. اس کا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور یہ بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ کی روح نکالنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ملک الموت کو بھیجا. کہا جاؤ میرے موسیٰ کی روح کو نکال دو. اور اس وقت ملک الموت انسان کے لباس میں آئے, یعنی کہ چپکے سے نکال کے جیسے ہم لوگ چلے جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. مگر حضرت موسیٰ کی روح کو نکالنے کے لیے انسان کی شکل میں. تو حضرت موسیٰ نے کہا تو کون؟ کہا میں ملک الموت ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے. تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا. حضرت موسیٰ نے ایک تھپڑ ملک الموت کو مارا, ان کی آنکھ کا ٹھیلا باہر آیا. یہ کوئی کہانی نہیں, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اچھا وہ غصہ بھی نہیں ہوئے کہ آنکھ نکال دیا ہے تو روح نکال کے جاؤں. اللہ کی بارگاہ میں گئے,
یا رب تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت چاہتا ہی نہیں، اس نے تو مجھے تھپڑ مار دیا۔ اللہ نے ملک الموت سے کہا جا، پھر موسیٰ سے کہو کہ تمہیں زندگی کتنی چاہیے، اور ایک بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے، اور ہاتھ کے نیچے جتنا بھی بال آ جائے گا اس بال کے عوض میں ہم انہیں زندگی دیں۔ حضرت ملک الموت آئے، کہا موسیٰ تم کتنا جینا چاہتے ہو؟ چلو یہ بیل ہے، اس بیل کی پیٹھ پر ہم نے ہاتھ رکھ دیا، جتنے بھی بال اس کے نیچے ہیں اتنی زندگی تم مل جائے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد موت ہے موسیٰ۔ تو کہا جو موت بعد میں آنے والی اور اللہ کی مشیت یہی ہے کہ ملک الموت تو میری روح کو ابھی نکال لے، مگر اب توجہ، مگر ایک شرط، ایک شرط، کیونکہ ابھی تو اور میں مدین میں ہوں، مجھے اللہ سے دعا کر دے۔ وسال اللہ ان یدنیہ من الارض المقدسۃ ورمیۃ بحجر۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے رب کائنات تو میری روح نکالنا چاہتا ہے، کوئی بات نہیں، بس تیری بارگاہ میں ایک ہی گزارش ہے، ایک ہی خواہش ہے، موسیٰ کو بیت المقدس کے قریب پہنچا دو۔ ان یدنیہ من الارض المقدسۃ ورمیۃ بحجر، میرے اور بیت المقدس کے بیچ میں صرف پتھر پھینکنے کا فاصلہ ہے، یعنی میں بیت المقدس کے قریب ہو جاؤں، میری روح ابھی مت قبض کر، مجھے بیت المقدس بھیج۔ میں نے روح موسیٰ سے پوچھا، اے روح موسیٰ مدین میں روح نکالنے میں کیا پرابلم تھی، بیت المقدس جانے کی کیا ضرورت؟ تو موسیٰ کی روحانیت جواب دیتی ہے، بات یہ ہے کہ بیت المقدس میرے باپ دادا کی سرزمین ہے، بیت المقدس حضرت ابراہیم کی سرزمین، بیت المقدس حضرت سلیمان کی سرزمین، بیت المقدس حضرت داؤد کی سرزمین، بیت المقدس 70,000 انبیاء کی سرزمین۔ ارے جب موسیٰ جیسا جلیل القدر پیغمبر وہ پیغمبروں کے قریب میں مرنے کی دعا کر سکتا ہے، تو ہم مسلمان محمد عربی کے غلام گنہگار امت اگر گنبد خضرا کے قریب غوث و خواجہ کے قریب مرنے کی دعائیں کرے تو یہ سنت کلیم اللہ ہے، سنت موسیٰ ہے۔ وہاں مرنا، اس کی خواہش کرنا اللہ کا فیض ہوتا ہے۔ بارش کو پہاڑ پر تو اگل بگل چھینٹے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ایک تو پنکھا چلاؤ ہمارے کھائی یہ لگاؤ، حضرت کو پسینہ آ رہا ہے پنکھا چلاتے جاؤ، تو امام صاحب کو آئے گا کہ ہوا، اور لگایا تھا کس کے لیے؟ میرے لیے۔ مولانا کوثر کو ہوا لگے گی نہیں؟ لگایا تھا کس کے لیے؟ ارے دنیا میں تھوڑی سی عقل کا استعمال کر یار، جو قریب ہے اسے فیض تو ملے گا ہی۔ جب ایک پنکھے کا فیض میرے اگل بگل بیٹھنے والوں کو مل سکتا ہے تو جو ان کی قبر پر رحمت و انوار کی بارش ہوتی ہے تو ان کے بغل والوں کو فیض کیسے نہیں مل سکتا؟ موسیٰ جیسا ہے، موسیٰ ہی کیا، حضرت فاروق اعظم نے خواہش کا اظہار کیا، حضرت عائشہ سے پرمیشن دی، مرنے کے بعد میرا جنازہ
حضور کے بدن میں، حضور کے قدموں میں دفن ہے۔ عشرہ مبشرہ ہے، خلیفہ راشد ہے، امیر المومنین ہے، مگر اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ جو نیک لوگوں کے قرب میں لیٹنا، ان کے فیضان اور ان کے قرب کا فائدہ بغل میں رہنے والوں کو ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلے مردہ پیدا کیا۔ مردہ کیسے؟ مردہ ایسے کہ جب تم کچھ نہ تھے، باپ کی پیٹھ میں تھے، تو مردہ تھے، عدم میں تھے تو مردہ تھے، باپ کی پیٹھ میں آئے ایک زندگی، باپ کی پیٹھ سے ماں کے پیٹ میں آئے دوسری زندگی، اور ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے تیسری زندگی، اور دنیا کے بعد ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی بات آ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، مرد بچہ پیدا ہونے کے بعد روتا ہے نا؟ یہیں سے تو بات شروع ہوتی ہے۔ کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ کاہے روتا ہے؟ کبھی یہ غور کیا؟ روتا ہے۔ بچہ دنیا میں آنے کے بعد روتا کیوں ہے؟ ایک حدیث کے مطابق شیطان اسے چچڑی مارتا ہے، مگر ہم فلسفے کی بات کر رہے ہیں، بچہ روتا کیوں؟ اصل میں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 9 مہینے وہ جو ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، وہ بچہ سمجھتا ہے کہ دنیا یہی ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ دنیا یہی ہے، میرا سب کچھ یہی ماں کا پیٹ ہے، یہی میری زندگی ہے، یہی میری حیات ہے، یہی میرا سب کچھ ہے۔ جب اس 9 مہینے کے بعد دنیا میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے اس زندگی سے کس زندگی میں لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ جو روتا ہے 9 مہینے کی زندگی، خوشگوار زندگی دیکھنے کا اسے افسوس ہوتا ہے کہ اچھی بھلی زندگی میں تھا، مجھے کس زندگی میں لا کے، کس دنیا میں لا کے کھڑا کر دیا۔ لیکن جیسے ہی یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، ہنسنے لگتا ہے، کھیلنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے، اب اسی دنیا میں اسی دنیا میں ہو جاتا ہے۔ اب جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو گھر والے روتے ہیں۔ کون روتا ہے؟ کون روتا ہے؟ مگر جس کی روح قبض ہوئی ہے وہ تم پر ہنستی ہے۔ توجہ، بہت باریک بات کر رہا ہوں۔ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور جب دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، اچھی بھلی زندگی سے مجھے کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ جب جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اس کی روح قبض کی جاتی ہے تو تم روتے ہو اور وہ ہنستا ہے۔ ہنستا اس لیے ہے، ارے میرے گھر والوں، اصل زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی جس زندگی کو تم گزار رہے ہو یہ زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی تو برزخ کی زندگی ہے جہاں پہ میں آیا ہوں۔ جب وہ برزخ کی زندگی میں پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، بلکہ اصل بقا کی زندگی یہی ہے۔ اسی لیے بچہ دنیا میں آنے کے بعد اس زندگی کے، اس دنیا کے آنے کے بعد روتا ہے، مگر جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ تم پر ہنستا ہے اور تم روتے ہو، اور وہ کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں،
بلکہ اصل زندگی یہ آخرت کی زندگی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع ملا کسی موت کے حوالے سے کہ موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور کیسے لوگوں نے موت کا مزہ چکھا ہے، موت کا مزہ میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی کبھی گفتگو ہوگی. بس یہ محفل موت کے حوالے سے آپ کے سامنے مختصر بیان کیا تاکہ آپ کو احساس ہو جائے زندگی ہماری 60 اور 70 سال کی نہیں ہے، زندگی بس یہی ہے جو ہم گزار رہے ہیں. اس لیے ہم خدا کی عبادت کریں، خدا کی بندگی کریں، دین سے قریب ہو جائیں، مسجدوں کو آباد کریں، برائیوں سے بچیں، برے کاموں سے بچیں، اچھا معاشرہ بنائیں، اچھا علاقہ بنائیں، علماء کی تعظیم کریں، ان کا مقام سمجھیں، ان کا مرتبہ سمجھیں، اور لوگ کہیں مغربہ کے مسلمان کتنے اچھے ہیں، تاکہ تمہارے کردار سے، تمہارے کریکٹر سے وہ اپنی زندگی کو سنواریں، ایسی تم اپنی زندگی بنا لو. کیونکہ جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں، جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں عقل کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں سمجھیے کہ اس سے بڑا چتر کوئی ہے ہی نہیں. لیکن جہاں علم ہوتا ہے وہاں ادب ہوتا ہے، وہاں ریسپیکٹ ہوتا ہے، وہاں ایک دوسرے کا احترام ہوتا ہے، ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال ہوتا ہے. ماں باپ کی عزت کیجیے، گھر والوں کی عزت کیجیے، اپنے بڑوں کا احترام کیجیے، اور اختلاف سے دور بھاگیے جتنا ہو سکے، اور متحد ہو کر ایک اچھے اور نیک مسلمان بننے کی کوشش کیجیے. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا آنا اور ہمارا کچھ سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے صدقے